کسی بڑے انسان کو سمجھنے کے لیے صرف اس کی بایوگرافی کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے ہمیں کسی دوسرے بڑے ذہن کی نظر بھی چاہیے ہوتی ہے۔ فریمن ڈائسن ایسے ہی سائنسدان اور ریاضی دان تھے۔ انہوں نے جان وان نوئمن پر ایک آرٹیکل لکھا جس کا نام تھا A Walk Through Johnny Von Neumann's Garden۔ اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ تو یہ آرٹیکل صرف ایک سائنسدان کی تعریف نہیں ہے، یہ ایک ایسے دماغ کی کہانی ہے جس نے میتھمیٹکس، فزکس، کمپیوٹر سائنس، گیم تھیوری اور جنگ کی حکمت عملی تک کو بدل دیا۔ ڈائسن ہمیں دکھاتے ہیں کہ جانی صرف ذہین نہیں تھا، وہ ایک ایسا انسان تھا جو مختلف دنیاؤں کو ایک ساتھ دیکھ سکتا تھا۔ ڈاکٹر نہیں، سائنٹسٹ ہاں مگر صرف سائنٹسٹ بھی نہیں، میتھمیٹیشین ہاں مگر صرف میتھمیٹیشین بھی نہیں۔ جان وان نوئمن ایک ایسا ذہن تھا جس نے میتھمیٹکس، کمپیوٹر سائنس، ایٹامک بام، گیم تھیوری، ویدر پریڈکشن اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ لیکن اس کہانی کا سب سے انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ اتنا ذہین انسان دنیا کے لیے بلیسنگ تھا یا وارننگ؟ جان وان نوئمن، جسے اس کے دوست جانی کہتے تھے، ہنگری میں بڑا ہوا۔ وہ عام ذہین بچہ نہیں تھا، اس کا دماغ اتنی تیزی سے کام کرتا تھا کہ اسکول کا سلیبس بھی اس کے لیے بہت چھوٹا پڑ گیا۔ پھر اس کے والد نے دیکھا کہ یہ بچہ عام کلاس روم میں تو فٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے یونیورسٹی کے ایک میتھمیٹیشین کو گھر پر ٹیوٹر کے طور پر بلایا، اور پھر صرف 18 سال کی عمر میں جانی نے اپنا پہلا میتھمیٹیکل پیپر پبلش کر دیا۔ سوچیں، جس عمر میں اکثر لوگ کریئر چوز کر رہے ہوتے ہیں، جانی میتھمیٹکس کے سیریس پرابلمز حل کر رہا تھا۔ اس کی خاص بات یہ نہیں تھی کہ وہ صرف حساب تیزی سے کرتا تھا، اس کی اصل پاور یہ تھی کہ وہ کمپلیکیٹڈ پرابلمز کو صرف پیور لاجک میں بدل دیتا تھا۔ جہاں دوسروں کو الجھا ہوا دھاگا نظر آتا تھا، جانی کو سیدھی لائن نظر آتی تھی۔ اس وقت میتھمیٹکس کی دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ میتھمیٹکس میں ہر چیز کلیئر ہوتی ہے، یا ٹرو یا فالس، یا صحیح یا غلط۔ لیکن انفینٹی اور سیٹ تھیوری نے میتھمیٹکس کو ہلا دیا۔ سیٹ تھیوری کا آئیڈیا بہت سمپل تھا۔ سیٹ یعنی چیزوں کا ایک گروپ، مثلا نمبرز کا سیٹ، کتابوں کا سیٹ یا لوگوں کا سیٹ۔ لیکن رسل نے ایک بڑا عجیب سوال اٹھایا۔ اگر ہم ایک ایسا سیٹ بنائیں جس میں وہ تمام سیٹس شامل ہوں جو خود اپنے اندر شامل نہیں ہیں، تو کیا وہ سیٹ خود اپنے اندر شامل ہوگا؟ اگر وہ خود اپنے اندر شامل ہے تو اسے شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سیٹ کا رول یہی ہے کہ اس میں صرف وہ سیٹس آتے ہیں جو خود کو شامل نہیں کرتے، اور اگر وہ خود اپنے اندر شامل نہیں ہے تو پھر اسے شامل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ایک ایسا سیٹ بن گیا جو خود کو شامل نہیں کرتا۔ یہی رسل پیراڈاکس تھا۔ ڈسکرپشن میں میں نے اس سے ریلیٹڈ 2-3 ویڈیوز کے لنکس بھی ڈال دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب اسے آسان سمجھنے کے لیے باربر والی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ تو ایک گاؤں میں ایک باربر ہے، وہ صرف ان لوگوں کی شیو کرتا ہے جو اپنی شیو خود نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا باربر اپنی شیو خود کرے گا؟ اگر وہ اپنی شیو خود کرے تو رول ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف ان لوگوں کی شیو کرتا ہے جو خود شیو نہیں کرتے، اور اگر وہ اپنی شیو خود نہ کرے تو پھر رول کے مطابق اسے اپنی شیو کرنی چاہیے، یعنی دونوں صورتوں میں لاجک پھنس جاتی ہے۔ یہ پیراڈاکس میتھمیٹکس کے لیے بہت بڑا شوق تھا، کیونکہ اس نے دکھایا کہ اگر سیٹس بنانے کے لیے رولز کلیئر نہ ہو تو میتھمیٹکس کی دنیا میں کانٹرڈکشن آ سکتا ہے۔ جانی نے اس مسئلے کو سیریس لیا اور سیٹس اور کلاسز کا فرق انٹروڈیوس کر کے میتھمیٹکس کی فاؤنڈیشن کو اور بھی زیادہ مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ تو آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیٹس چھوٹی فائلز کی طرح ہے اور کلاسز بڑے کیبنٹس کی طرح ہیں۔ آپ فائل کو کیبنٹ میں رکھ سکتے ہیں، لیکن کیبنٹ کو تو فائل میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ فرق سمپل لگتا ہے، مگر میتھمیٹکس کے بہت بڑے کانٹرڈکشنز کو اوائڈ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی جانی صرف پرابلم سالو نہیں کر رہا تھا، وہ میتھمیٹکس کا پورا گھر دوبارہ تعمیر کر رہا تھا۔ لیکن پھر کرٹ گرڈل نام کا ایک اور جینیس سامنے آیا۔ گرڈل نے پروو کیا کہ میتھمیٹکس کبھی بھی مکمل طور پر پرفیکٹ سسٹم نہیں بن سکتا۔ ہر سسٹم میں کچھ ٹروتھس ایسے ہوں گے جنہیں اسی سسٹم کے اندر پروو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میتھمیٹکس کے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا۔ بہت سے لوگ مایوس ہو گئے، لیکن جانی کا ری ایکشن مختلف تھا۔ وہ مایوس نہیں ہوا، اس نے سمجھا اگر ایبسولوٹ سرٹنٹی ممکن نہیں تو پھر انسان نئے سسٹمز بنا سکتا ہے۔ یہ فیلئر نہیں ہے، یہ تو فریڈم ہے۔
اب یہاں سے جانی کا ذہن پیور میتھمیٹکس سے نکل کر ریئل ورلڈ کی طرف جانے لگا. گیمز، فزکس، کمپیوٹرز، وار، ویدر، ٹیکنالوجی. اب وہ صرف بلیک بورڈ پر ایکویشنز نہیں لکھ رہا تھا، وہ دنیا کے ریئل پرابلمز کو میتھمیٹیکل لاجک سے دیکھنے لگا تھا. پھر برلن میں جانی نے گیمبلنگ اور پوکر کو آبزرو کیا. عام انسان کے لیے پوکر لک کا گیم ہے، لیکن جانی کے لیے پوکر ایک میتھمیٹیکل سسٹم تھا. اس نے سوچا، کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جو پلیئر کو بیسٹ پاسبل چانس دے؟ یہی سوچ آگے چل کر گیم تھیوری کی بنیاد بنی. تو گیم تھیوری آج اکنامکس، پالیٹکس، وار اسٹریٹجی، بزنس، یہاں تک کہ ریلیشن شپس کو سمجھنے میں بھی یوز ہوتی ہے. جانی نے ایک انٹرسٹنگ بات پروو کی کہ بیسٹ اسٹریٹجی ہمیشہ پریڈکٹیبل نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ پوکر میں صرف اچھے کارڈز پر بیٹ کریں تو اوپوننٹ آپ کو ریڈ کر لے گا. اس لیے کبھی کبھی بلف کرنا ضروری ہے، یعنی بلفنگ صرف چالاکی نہیں. جانی کے مطابق یہ میتھمیٹیکل ضرورت ہے. لیکن جیسے ہی گیم میں تیسرا پلیئر آتا ہے، لاجک کمزور پڑ جاتی ہے. اب الائنسز، مینیپولیشن، پالیٹکس، یہ سب شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات بہت ڈیپ ہے. دو لوگوں کا مسئلہ شاید لاجک سے سولو ہو جائے، لیکن تین لوگ آ جائیں تو ہیومن پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد جانی کوانٹم فزکس کی طرف گیا. اس وقت کوانٹم میکینکس نئی نئی ڈیویلپ ہو رہی تھی. فزسسٹ ایکسپیریمنٹس کر رہے تھے، ریزلٹس بھی آ رہے تھے، مگر میتھمیٹیکل فاؤنڈیشن میسی تھی. جانی نے اس سارے میس کو کلین کیا. اس نے کوانٹم میکینکس کو پراپر میتھمیٹیکل لینگویج دی. پھر 1932 میں اس نے میتھمیٹیکل فاؤنڈیشنز آف کوانٹم میکینکس لکھی. یہ بک بہت امپورٹنٹ تھی، لیکن آئرنی دیکھیں، فزسسٹ نے اسے زیادہ اٹینشن دی ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ فزسسٹ ریزلٹ چاہتے تھے، میتھمیٹیشینز کلین لاجک چاہتے تھے، اور جانی دونوں ورلڈز کو سمجھتا تھا. اور پھر دنیا جنگ کی طرف بڑھ رہی تھی. ہٹلر رائز کر رہا تھا. جانی ایک یورپین جیو تھا، اس لیے اسے ڈینجر بہت کلیئر نظر آ رہا تھا. اب وہ صرف ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس میں نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ ریئل ورلڈ میں کچھ کرنا چاہتا تھا. ورلڈ وار 2 کے دوران جانی نے ایکسپلوسیوز اور شاک ویوز پر کام کیا. 1943 میں رابرٹ اوپن ہائمر نے اسے لاس ایلموس بلایا. یہ وہ سیکرٹ جگہ تھی جہاں ایٹامک بامب پر کام ہو رہا تھا. جانی نے بامب کے ڈیزائن میں امپورٹنٹ کنٹریبیوشن دی. یہاں اس کی جینیس کا ڈارک سائیڈ نظر آتا ہے. وہی مائنڈ جو لاجک کی بیوٹی دیکھتا تھا، اب ڈسٹرکشن کی کیلکولیشن کر رہا تھا. یہی جان وان نوئمن کی سٹوری کو سمپل نہیں رہنے دیتا. وہ صرف ایک ہیرو نہیں تھا، وہ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ فگر بھی تھا. لاس ایلموس میں جانی نے ایک اور پرابلم نوٹس کی. بامب اور فزکس کی کیلکولیشنز اتنی بڑی تھیں، پھر بھی انسان انہیں ہاتھ سے کر رہے تھے. انہیں ہیومن کمپیوٹرز کہا جاتا تھا. زیادہ تر ینگ ویمن رومز میں بیٹھ کر میکینیکل کیلکولیٹرز سے نمبر کیلکولیٹ کرتی تھیں. یہ کام بہت سلو تھا. جانی نے فوراً سمجھ لیا کہ دنیا کو الیکٹرانک کمپیوٹرز کی ضرورت ہے. وار کے بعد اس نے کمپیوٹرز پر سیریس کام کیا. اس نے پرنسٹن میں الیکٹرانک کمپیوٹر بنانے کی کوشش کی. اس کا گول صرف کیلکولیشن نہیں تھا، وہ ویدر پریڈکٹ کرنا چاہتا تھا. آج ہمیں ویدر فور کاسٹ نارمل لگتی ہے، لیکن اس ٹائم پہ آلموسٹ امپاسبل ڈریم تھا. شروع میں کمپیوٹر ویدر سے بھی سلو پریڈکشن دیتا تھا، یعنی جب تک کمپیوٹر بتاتا کہ بارش ہوگی، انسان پہلے ہی بھیگ چکا ہوتا تھا. لیکن پھر پروگریس ہوئی. جانی کی مشین 24 آورز کا ویدر پیٹرن 1 گھنٹے سے کم ٹائم میں کیلکولیٹ کرنے لگی. یہ مومنٹ ماڈرن کمپیوٹنگ کی ہسٹری میں بہت بڑا مومنٹ تھا. 1955 میں جانی نے ایک ایسے لکھا جس کا ٹاپک تھا کین وی سروائیو ٹیکنالوجی، اور یہ سوال آج بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، شاید پہلے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ. جانی نے نیوکلیر ویپنز، کمپیوٹرز، کلائمیٹ کنٹرول اور فیوچر ٹیکنالوجیز کے ڈینجرز کو دیکھا. اس نے سمجھ لیا تھا کہ اصل مسئلہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اصل مسئلہ انسان ہے. ٹیکنالوجی طاقت دیتی ہے، لیکن انسان اس طاقت کو کیسے یوز کرے گا، یہ اصل سوال ہے. جونی کا ویو ہیومن نیچر کے بارے میں کافی ڈارک تھا. وہ سمجھتا تھا کہ انسان سیلفش بھی ہو سکتا ہے، پاور ہنگری بھی، اور بہت ڈینجرس بھی. لیکن پھر بھی اس نے ہوپ نہیں چھوڑی.
اس کے مطابق سروائیول کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: پیشنس، فلیکسیبلٹی اور انٹیلیجنس۔ تو جان وان نوئمن کی زندگی ہمیں ایک انکمفرٹیبل ٹروتھ دکھاتی ہے کہ جینیس صرف خوبصورت چیز نہیں ہوتی، جینیس ہونا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ذہین انسان کمپیوٹر بنا سکتا ہے، ویدر پریڈکٹ کر سکتا ہے، گیم تھیوری دے سکتا ہے اور کوانٹم فزکس کو کلیئر کر سکتا ہے، لیکن وہی ذہانت ایٹامک بوم اور نیوکلیئر وار اسٹریٹجی میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ آج اے آئی، الگوریدم، نیوکلیئر ویپنز، کلائمیٹ چینج اور ڈیجیٹل کنٹرول کے دور میں جانی کی وارننگ پہلے سے بھی زیادہ ریلیونٹ لگتی ہے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی پاورفل ہے یا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا انسان اس پاور کو ذمہ داری سے ہینڈل کر سکتا ہے؟ اور شاید جان وان نوئمن کی پوری سٹوری ہمیں یہی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ انٹیلیجنس کافی نہیں ہوتی، انٹیلیجنس کے ساتھ وزڈم بھی ضروری ہے، ورنہ ایک جینیس دنیا کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں جان وان نوئمن زیادہ انسپائرنگ کریکٹر تھا یا ڈینجرس؟ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔